الیکشن ترمیمی بل 2017 میں ختم نبوت کا حلف نامہ اور قادیانیوں کے حوالے سے خصوصی قوانین کو الیکشن بل سے خارج کرنے کے خلاف تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے 6 نومبر 2017 کو لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کے اعلان کو حکومت نے سنجیدہ نہ لیا، نہ ہی ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے، بلکہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بھی دھرنے کو نظر انداز کیا گیا اور مظاہرین سے مذاکرات کی بجائے آپریشن کے راستے پر غور کیا گیا۔ تحریک لبیک کی جانب سے مذاکرات سے پیشتر وزیر قانون زاہد حامد کے استعفیٰ کے مطالبے سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنے کے بعد وزیر داخلہ احسن اقبال نے آپریشن کو آخری حل سمجھ کر 25 نومبر کو صبح 7 بجے کے بعد اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے ذریعے فیض آباد دھرنے کے خلاف آپریشن کا حکم دیا اور آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی کی تمام سڑکیں بند ہو کر رہ گئیں۔ دھرنے میں موجود کئی بچے، بوڑھے اور جوان زخمی ہوئے، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی زخمی ہوئی۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ، ربڑ کی گولیوں اور غلیلوں کا استعمال کیا گیا۔ اسلام آباد دھرنے میں تشدد کی خبر نے پورے ملک میں اشتعال کی لہر دوڑائی۔ کراچی سے لاہور اور خیبر سے کشمیر تک پورا ملک احتجاج کی زد میں آ گیا۔ کراچی میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور دھرنوں نے شہر کو جام کر دیا، جبکہ لاہور، پشاور اور دیگر کئی چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی میں پولیس کی براہ راست فائرنگ سے ایک نوجوان کی شہادت ہوئی، جبکہ اسلام آباد میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک پولیس اہلکار، جبکہ دھرنے کے شرکاء میں سے 2 نوجوان شہید ہوئے، جن کی نماز جنازہ فیض آباد پل پر ہی ادا کی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 300 سے متجاوز ہے، جن میں سیکیورٹی اہلکار اور سویلینز شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف پرتشدد راستے کا استعمال اور آپریشن بھی ناکام ثابت ہوا اور حکومت کو مجبوراً 8 گھنٹے بعد آپریشن معطل کرنا پڑا۔ اس آپریشن سے فیض آباد دھرنا ختم تو نہ ہو سکا، مگر یہ آپریشن اس احتجاج کو پورے ملک میں پھیلانے کا سبب بنا۔ لوگوں میں اشتعال پھیلا اور مختلف علاقوں میں جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات پیش آئے۔ ریلوے لائن، ٹریفک اور پروازوں میں بھی تعطل آیا، جبکہ ملک بھر میں تمام ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ آپریشن کی لائیو کوریج کرنے پر پیمرا کی طرف سے کئی چینلز کو بھاری جرمانے کیے گئے اور پھر اس کے بعد ملک بھر میں تمام چینلز کو آف ایئر کر دیا گیا۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا کی تمام سائٹس، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور ڈیلی موشن پر بھی تاحکم ثانی پابندی عائد کی گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے ہٹ دھرمی کے مظاہرے کے بعد بگڑتی صورتحال کو آرمی چیف نے بروقت افہام و تفہیم سے کنٹرول کیا۔ ختم نبوت کے قوانین میں ترمیم اور قادیانیوں کے حوالے سے خصوصی قوانین کی تخریج کا اعتراف حکومت نے خود کیا، مگر ارباب اقتدار ذمہ داران کو سامنے لانے سے خوفزدہ ہوتے رہے۔ وزیر قانون زاہد حامد نے انتہائی سخت دباؤ میں آ کر استعفیٰ پیش کر دیا ہے، جسے حکومت کو مجبوراً قبول کرنا پڑا، کیونکہ زاہد حامد نے استعفیٰ کے ساتھ ہی اس بل کو ترتیب دینے کے اصل محرکات کا بھی بتانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس لیے ممکنہ طور پر اس سازش میں چند بڑے ہاتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔